بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پی ٹی آئی کی بھی ایک کور کمیٹی ہے، 8-10 آدمی ہیں اس میں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پی ٹی آئی کے فیصلے کرنے والے ہیں، لیکن ہوتے فیصلے سارے منظور عمران خان سے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی، اڈیالہ جیل کے مکین عمران خان جو چیز قبول کرتے ہیں وہی تحریک انصاف کی پالیسی ہوتی ہے۔ کور کمیٹی جتنا مرضی فیصلے کر لیں، ان کی کوئی ان کے سامنے اہمیت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کا شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، کور کمیٹی ایک بنائی گئی ہے، وہ جو ایک بالا تر ادارہ ہے، یہ چند لوگوں پر جو بہت پیارے ہیں عمران خان کے، یا جن لوگوں پہ عمران خان کو زیادہ یقین ہے۔ اس کمیٹی نے یہ جو پارٹی جو لوگ واپس آ رہے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے ریزنٹمنٹ کی ہے، اور خاص طور پر انہوں نے فواد چودھری کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ وہ پارٹی قیادت کے بارے میں کوئی نہ کوئی بیان جاری کرتے رہتے ہیں۔ فواد چودھری کو جب احمد خان سمیت مختلف لیڈروں نے ان کی مخالفت کی پارٹی میں واپس آنے کی، تو انہوں نے جواباً ان پر حملے کیے، اس پہ انہوں نے ریزنٹمنٹ شو کی ہے۔ اب کچھ سفارشات بنا کر قراردادیں منظور کر کے بھجوائی جا رہی ہیں عمران خان کو ہفتے والے دن۔ ایک قرارداد تو یہ ہے کہ عمر ایوب کا استعفیٰ اگرچہ عمران خان نے ایکسیپٹ کر لیا، بلکہ انہوں نے مانگا تھا، اس کے استعفے کی نامنظوری کی اطلاع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فی الحال عمر ایوب کو ہی کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عمر ایوب کی جگہ لینے کے لیے پنجاب سے بھی کچھ بڑے لوگ ایکٹنگ وسیم، یہ جو ایک اپنے ہمارے دوست ہیں اکرام، شیخ اکرام کے صاحبزادے، اسی طرح کے پی کے میں جو لوگ ہیں، کچھ لوگ پٹھان ہیں ہمارے دوست جو بیلٹ ہے پشتون، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل پی ٹی آئی تو ہم میں سے کوئی آدمی ہونا چاہیے، عمر ایوب کی جگہ لینی چاہیے۔ اور پنجاب کے اندر سے بھی ایک شور ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے اندر سے کسی شخص کو بنانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اس لیے پارٹی کی کور کمیٹی نے ایک بھجوا دیا ہے، ایک درخواست بھجوا دی ہے، اور وہ درخواست چلی جائے گی 1-2 دن میں قرارداد کی صورت میں۔ ایک قرارداد یہ ہے، ایک دوسری قرارداد یہ بھی کی گئی ہے کہ پارٹی کو قیادت جو ہے نا، وہ ان لوگوں کو فوری طور پر نہ لے کہ جو لوگ چلے گئے تھے اور اب واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پارٹی میں عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور سخت نظم و ضبط کا مطالبہ کیا گیا، اور کہا گیا پارٹی کے نظم و ضبط کی کوئی خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف وہ کارروائی کی جائے۔ یہ کارروائی میرا خیال جو ہے نا، یہ مروت صاحب کے لیے، وہ جو شیر افضل مروت ہیں ان کے لیے اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے وارننگ ہے کہ ہم آپ کے خلاف آپ کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی پارٹی کے اندر عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیڈر ان کا جیل میں ہیں، اس طرف توجہ نہیں دے رہے، بجائے اس کے کہ لیڈر کو باہر لائیں، وہ ایک دوسرے کی کان کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پارٹی سے نکالنے کی کوشش کریں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو کور کمیٹی کا اجلاس ہو گیا ہے، اعلامیہ جاری ہوا اس کا، اور پھر تھوڑی بہت بات چیت بھی انہوں نے کر لی، جو لیڈر اندر کور کمیٹی میں تھے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس اجلاس کا یا کچھ کرنے کا، کیونکہ بات یہ ہے کہ عمران خان کو جو بات پسند ہے وہ کور کمیٹی 20 بار 20 سفارشیں بھیجے، وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، وہ اپنی مرضی کریں گے۔ لیکن بہرحال کور کمیٹی اپنے آپ کو اپنا وجود بتاتی ہے،
اس میں بھی ایک گروپ ہے جو کور کمیٹی کے اندر چھائے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کو یہ جگہ نہیں بنانا چاہتا، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ابھی کوئی معلوم نہیں کہ کور کمیٹی کے فیصلوں کو کس حد تک پذیرائی حاصل ہوگی عمران خان کے پاس۔ عمران خان خود جیل میں تنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ تو تنگ آمد بجنگ آمد پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ کور کمیٹی کے ان فیصلوں کا کہ جی فلاں سے فلاں کو اندر آنے نہ دیں، فلاں کو نکال دیں، ان کے زیادہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کا 6 جماعتی اتحاد ہے، تحریک تحفظ آئین، اس کو کوئی جان ڈالنے کی وہ بات کریں گے۔ ان کا یہ خیال ہوگا کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں محمود خان اچردئی، یہ کو تحریک چلانے کے لیے باہر نکلیں۔ ابھی تو ماحول کو ہی نظر آ رہا، پارٹی کے اندر کوئی ایک سراسیمگی پائی جاتی ہے۔ پارٹی کے اندر لوگ اگرچہ مشتعل ضرور ہیں کہ ہمارا لیڈر کی رہائی کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، باہر یہ سارے لوگ گل چھرے اڑا رہے ہیں۔ تو ابھی تک تو کوئی عمران خان صاحب کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ان کی پارٹی جو ہے کوئی ان کے لیے بڑا کام کرے گی۔ اس لیے وہ بار بار کبھی کس کو ہٹا دیا جائے، کبھی کس کو کیا جائے۔ ابھی وہ جو نیا الائنس بن رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ ساری کوششیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کس طرح باہر آئے۔ اب کور کمیٹی پہلے تو اپنے لوگوں سے نبڑ لے۔ کور کمیٹی کا اگر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ و جدل جاری رکھی تو مجھے نظر نہیں آتا کہ مستقبل قریب میں تحریک انصاف اپنے لیڈر کو رہا کر سکے۔ اس لیے یہ سمجھا جائے کہ سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں کرے گی، اور عمران خان طویل عرصے تک جیل میں رہ سکتے ہیں۔ شکریہ۔